میرے نبی دیاں بیویاں نے اللہ دی بیوی کوئی نہیں، پیغمبر دیاں بیٹیاں نے رب دی بیٹی کوئی نہیں، نبی دے بیٹے نے اللہ دے بیٹے کوئی نہیں، نبی دی ماں دا نام آمنہ ہے اللہ دی ماں کوئی نہیں، نبی دے باپ دا نام عبداللہ ہے اللہ دا باپ کوئی نہیں، نبی دا قبیلہ قریش ہے اللہ دا قبیلہ کوئی نہیں، نبی دا خاندان بنو ہاشم ہے اللہ دا خاندان کوئی نہیں۔ پھر من میرے پیغمبر دی ذات مخلوق ہے اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات عابد ہے اللہ دی ذات معبود ہے، نبی دی ذات ساجد ہے اللہ دی ذات مسجود ہے، میرے پیغمبر دی ذات جڑی ہے لوگوں سراج منیر ہے، اللہ دی ذات جڑی ہے علا کل شیء قدیر ہے، رب دی ذات سبحان ربی العظیم ہے، نبی دی ذات و انک لعلی خلق عظیم ہے، اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے، نبی دی ذات رؤوف الرحیم ہے، اللہ دی ذات مختار کل ہے، نبی دی ذات امام کل ہے، اللہ دی ذات غوث اعظم ہے، نبی دی ذات امام اعظم ہے، اللہ دی ذات دستگیر ہے، میرے نبی دی ذات پوری کائنات دی پیر ہے، اللہ دی ذات اپنی خدائی دے لحاظ نہ لا شریک ہے، نبی دی ذات مصطفی دے لحاظ نہ لا شریک ہے۔ میرے پیغمبر دی ذات مخلوق ہے اللہ دی ذات بولے آجے بولے آجے اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دی۔ قاری صاحب ایک اہم اعلان کرنا چاہتے ہیں، ذرا توجہ نال غور نال سننا۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب پٹی شیر دل قائد انشاءاللہ العزیز ایک اعلان کرن لگے۔ سب سے پہلے میں مولانا سردار آقا صاحب اور ان کے بیٹوں کو، ان کے رفقا کو، مسجد فردوس کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں اس کانفرنس کی کامیابی کی۔ جو میں نے اعلان کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ کے ذوق کو شوق کو دیکھ کر میں نے سوچا ہے کہ یہ بازار کبھی اسی طرح جلسے ہوا کرتے تھے، تو یہ کانفرنس آج 16 ربیع الاول ہے، یہ ہر سال 16 ربیع الاول کو سالانہ کانفرنس یہاں ہوا کرے گی، کہو انشاءاللہ۔ تو سروری صاحب سے وعدہ آج ہی لے لینا ہے کہ ہر سال آیا کرنے گے۔ ماشاءاللہ ترجمان مسلک اہل حدیث، دعا کرو ہاں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، مسلک اہل حدیث کی اسی طرح ترجمانی کرتے رہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے اعلان کر کے چار چند لگا دیتے نے۔ اللہ دے فضل و کرم نال ہر سال اس مقام تے سیرت النبی کانفرنس ہویا کرے گی، اور مولانا یوسف سروری صاحب انشاءاللہ ہر سال تشریف لے کے آیا کرنے گے، پکا وعدہ ہوگا۔ مولانا عبد الرحمان راسک صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے دور دے اندر اس مقام تے کانفرنس ہویا کرتی تھی۔ مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ، علامہ احسان رحمت اللہ علیہ، نہ بزرگ رہے نہ مولانا رہے، نہ ہی مولانا طیب معاذ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ اس مقام تے بڑی دور تک مجمع ہوندا سی، اس مقام تے کھڑے ہوندے سن، وہ بھی اج جاگ آندے نے۔ اللہ دی ذات انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ آج تو بعد ایہو منظر آئندہ سال بھی نظر آئے گا۔ اللہ دی ذات سارے تندرستی بھی عطا فرمائے اور خالق کائنات زندگی بھی عطا فرمائے، کیوں بھی ساتھی سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہونی چاہیے ہے کانفرنس۔ ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ جوید صاحب بھی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہر سال کانفرنس ہویا کرے گی۔ مولانا یوسف سروری صاحب تشریف لے کے آیا کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا. بھئی دی ایکو بند کرو، ڈبلنگ بند کرو، میں نہیں پسند. ساری کائنات دا داتا، دستگیر علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے. تو صاحباب نے میرے تو قبل جماعت دے جید خطبہ اور علماء دے خطابات نو سنے ہیں. اللہ سب دا بیان کرنا، تو صاحباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے. اور میری جماعت دے عظیم مبلغ میرے انتہائی پیارے بھائی حضرت مولانا سردار عابد صاحب حافظہ اللہ، انہاں دے بچیاں دا اور مسجد فردوس دی انتظامیہ دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے. اور جس طرح میرے بڑے بھائی ساڑی جماعت دے عظیم جرنیل حضرت مولانا قاری محمد حنیف پٹی صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں نو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اچھی کبو آمین. انہاں نے ماشاءاللہ اعلان کیتا ہے کہ ہر سال انشاءاللہ جس طرح حضرت یزدانی، حضرت علامہ دے دور دے اندر اور مولانا طیب ماز صاحب رحمہ اللہ دے دور دے اندر اس بازار دے اندر کانفرنس ہوندی سی، انشاءاللہ اگلے سال زیادہ محنت کر کے انشاءاللہ اس تو دگنا اجتماع انشاءاللہ ہوئے گا. ایت کہتے انی محنت نہیں ہوئی کیونکہ ایک پراپر اعلان ہو گیا انشاءاللہ 16 ربیع الاول نو ہر سال انشاءاللہ اللہ پٹی صاحب نو بھی زندگی دے اور مولانا سردار عابد صاحب، پھر قاری عبد الماجد صاحب، طیب ماز صاحب دے بیٹے، اور مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب اور دیگر علماء، ساڑھے علماء سارے تشریف فرمان ہیں، بھی برمان مدن پوری صاحب بھی، اور اس طرح ساڑھے دیگر علماء بھی تشریف فرمان ہیں. میں سب دی موجودگی اور تھوڑی موجودگی دے اندر بھی انشاءاللہ اعلان کرنا، میں انشاءاللہ تعالی جنی بھی مصروفیت ہوئی نا میں اس کانفرنس تے انشاءاللہ ہر سال آؤں. سید البشر کانفرنس، نعرہ تکبیر، مولانا یوسف مسروری. سانو اے بات عموماً کہی جاندی ہے کہ اہل حدیث نبی دا ادب جڑا ہے وڈے بھائی جنہ کر دینا. عموماً اے بات کہی جاندی ہے اور کہیں دینے لوگ، لیکن اشتہار دے اتے جڑا ساڑا مضمون لکھے ہے وہ ساڑا مسلک اور منہج ہے. اسی کہنے ہیں جنس دے اعتبار نہ آقا بشر نے اور عظمت، فضیلت اور مرتبت دے لحاظ نہ سید البشر نے، سبحان اللہ، کہ آپ پوری کائنات دی بشریت دے سردار نے
جنہیں لوگ جو گزر چکے نے، جنہیں موجود نے، جنہ قیامت تک آنا ہے، ساری انسانیت دے سردار کون نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بات کرنا چاہنا کہ انشاءاللہ تعالی ایک کانفرنس دا سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری انشاءاللہ رہے گا کہ وہ انشاءاللہ۔ تو میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے، سورہ توبہ دی آخری آیت تو پہلی آیت، اللہ کہہ رہے نے میں تھوڑی جانا چو رسول بھیجے ہے، حریصن علیکم، انہوں دنیا دے مال و منال دی حراست نہیں، جاہو جلال دی حراست نہیں، حراست اے کہ میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دے راہ تو لت کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چڑھ جائے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے کہ تسی بالکل جہنم دے کنارے تے کھڑے سو، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، میں تھانو پچھو کالرہ تو پھڑ کے نا کھچ کھچ کے جہنم دے راہ تو لا کے تھانو جنت دے راہ دے پایا۔ اور نبی علیہ السلام یقیناً سانو جہنم دے راہ تو لان آئے نے، جنت دے راہ تے پان آئے نے، اور نبی دے اپنے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی پلان آئے نے۔ سبحان اللہ۔ آپ نو امت دی تکلیف، امت دا دکھ جڑا ہے وہ گراں گزردا ہے، اور مومنین واسطے رؤوف الرحیم بن کے آئے۔ بڑی توجہ نہ، کامل استغراق نہ میری گفتگو نو سننا ہے۔ پیغمبر دی شان اور مقام جڑا ہے یہ مسلم ہے، دنیا دی کوئی طاقت نبی دی عظمت اور شان اور مقام دا مقابلہ نہ کر سکتی ہے نہ کر سکے، لیکن آپ دی شان دے اندر غلو کرنا کہ نبی علیہ السلام دے بارے دے اندر عقیدہ رکھنا کہ انظر حالنا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد دے نعرے مارنے، یا مجھے مدینے بلالا یا رسول اللہ، یہ عقائد نو رکھنا کہ پیغمبر علیہ السلام نو علم غیب سی، حاضر ناظر سن، یہ تمام صفات خالق دیاں۔ اہل حدیث دا مسلک اور منہج ہے کہ اللہ اور نبی دی ذات الگ الگ ہے، دوہاں دی ذات ایک نہیں، بات دوہاں دی ایک ہے، ذات الگ ہے۔ جس طرح یہودیاں نے اتنا غلو کیتا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی تسی یہ گل کیوں کہی؟ انہوں نے کہا جی حضرت عزیر نو اللہ نے 100 سال تو بعد زندہ کیتا ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک موت دی اگوش رکھے ہے، ثم بعثہ پھر اٹھایا ہے۔ قال کم لبثت، عزیر کتنی دیر ٹھہرے؟ جواب آیا قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ ہن نبی عزیر نو علم غیب نہیں کہ 100 سال گزر گئے نے، ایتھے تے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جان دیا، بابے پیچھے رہ بول اے بابے دی بلی جنی یار میوں کرے انہیں مہمان ہوندے نے، انہیں کدے مرید والے مہمان 8-9 آ گئے، انہیں کدے 9-8 میں میوں کیتا، انہیں کہا بابا جی تیری بلی بھول گئی، انہیں کہا بھلی نہیں 9واں بھابی ہے ساڈی بلی بھابیاں نو نہیں بنتی، بول دے وہ میں کیا ہے بابے پیچھے رہ گئے بلیاں آگے نہ گئی۔ قرآن جنہ دی رجسٹریشن کردہ نا ولیاں دی، انہیں سابق کاف 309 سال ستے رہے۔ پوچھا قال کم لبثتم کتنی دیر ٹھہرے ہو گئی؟ جواب آیا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ، یعنی کون کہہ رہے نے سابق کاف؟ ہن ولیاں نو بھی نہیں پتا 309 سال گزر گئے۔ میرے بھائیو حضرت عزیر نو بھی پتا نہیں، اللہ نے 100 سال تو بعد زندہ کیتا۔ عیسائی کہنے لگے ساڈی گل بھی سنو، ہاں کیا تسی بھی دسو؟ انہاں کیا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے۔ کیوں جی؟ مریم اللہ دی بیوی ہے معاذ اللہ، تے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق عیسائیاں دا عقیدہ انہاں غلو کیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نو چک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنایا، بلکہ عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے، کہنے لگے جی ساڈی ایک شرط ہے، تھوڑا کلمہ پڑھ لاں گے، تھانو رسول مان لاں گے، لیکن یہ دسو کہ حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام کی سی؟ تسی عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیو اسی کلمہ پڑھ لینے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، تو آواز آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
اے میرے پیغمبر انہاں نو کہو آدم دا ماں تے باپ تسی پیش کر دیو، عیسیٰ دا باپ میں پیش کر دیو۔ کہنے لگے جی آدم دا تے ماں باپ ہی نہیں۔ فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے۔ اس طرح مشرکین مکہ نے کیا فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے؟ ساڑھے بھی کئی مسلمان بھائیاں نے بات کہی، نبی نور ہی نہیں، نور من نور اللہ، اللہ دے وجود دا حصہ بنایا ہے۔ اور آزان تو پہلے کلمے پڑھے جاندے نے مساجد کے اندر کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ قرآن نے کی کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ، انہاں لوکاں نے زمین دی دھرتی تے کفر کیتا ہے جنہاں انبیاء نو چک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنایا۔ اور قرآن نے نہ لوگاں دی نفی کی تھی، فرمایا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جڑا پوری کائنات دا الہ ہے، پوری کائنات دا مشکل کشا ہے۔ اللہ کون ہے؟ لم یتخذ ولدا، جدی اولاد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اولاد تو پاک ہے۔ لم یتخذ ولدا، حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہنے والو، حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا کہنے والو، پیغمبر دے بارے عقیدہ رکھنے والو، نور من نور اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں لم یتخذ ولدا۔ قرآن کا تجا مقام اللہ فرماتے نے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم۔ زمین آسمانہ نو نئے سرے تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ جدی اولاد کوئی نہیں۔ اللہ کون ہے؟ جدی بیوی کوئی نہیں۔ وہ بیویاں تو بھی پاک ہے، وہ آل اولاد تو بھی پاک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز نو پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز نو جانن والا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سونیا کہہ دیو اللہ کلا ہے۔ ایک قرآن دی فیصلہ بادیو ایک واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے تے انتہا بھی احد ہے۔ اور لفظ اللہ عربی گرامر دے اندر دنیا دا واحد لفظ ہے جدی تسنیہ تے جمع کوئی نہیں، جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں، وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنا دے ہو؟ فرمایا کہہ دیو اللہ کلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ پتراں تو بے نیاز ہے، تیاں تو بے نیاز ہے، بیویاں تو بے نیاز ہے، کنبے قبیلے تو بے نیاز ہے، بہن پائیاں تو بے نیاز ہے، آل اولاد تو بے نیاز ہے۔ آئیے اللہ بے جڑا سون تو بھی بے نیاز ہے، میرا رب خان تو بھی بے نیاز ہے، میرا اللہ پین تو بھی بے نیاز ہے، میرے رب جڑا لوگو فوت ہون تو بھی بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، وہ دی بادشاہی نو سوال کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ دی ہمیشہ تو بادشاہی ہمیشہ رہے گی۔ فرمایا اللہ تو کنبے قبیلے برادری بیوی بچے بہن پائیاں تو کیوں بے نیاز ہے؟ جواب آیا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے، نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا، نہ کوئی میرا مائی باپ ہے، نہ میں کسے دا مائی باپ ہاں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دنیا دے لوگوں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی گدی نشین میرا ہم پلہ نہیں، میں کلائیاں اپنی وڈیائی کریں۔ انی ان اللہ آخ کے
دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آکھ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آکھ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کی دیا ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتاک اللہ آکھ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا ازمیش تو وکری اللہ آکھ کے آسیان دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کھیر لے کل ہو واللہ آکھ کے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد نہ کوئی دے وچوں پیدا ہویا ہے نہ کسے وچوں پیدا ہویا ہے جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں آؤ ذرا غور کرو قرآن نے کی اعلان کیتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اللہ پاک فرماتے نے میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو زوج دی جمع ازواج ہے بنت دی جمع بنات ہے امرأتن دی جمع نساء ہے اللہ اپنے پیغمبر نو کہہ رہے نے پتہ لگا میرے نبی دیاں بیویاں نے اللہ دی بیوی کوئی نہیں پیغمبر دیاں بیٹیاں نے رب دی بیٹی کوئی نہیں نبی دے بیٹے نے اللہ دے بیٹے کوئی نہیں نبی دی ماں دا نام آمنہ ہے اللہ دی ماں کوئی نہیں نبی دے باپ دا نام عبداللہ ہے اللہ دا باپ کوئی نہیں نبی دا قبیلہ قریش ہے اللہ دا قبیلہ کوئی نہیں نبی دا خاندان بنو ہاشم ہے اللہ دا خاندان کوئی نہیں پھر من میرے پیغمبر دی ذات مخلوق ہے اللہ دی ذات خالق ہے نبی دی ذات عابد ہے اللہ دی ذات معبود ہے نبی دی ذات ساجد ہے اللہ دی ذات مسجود ہے میرے پیغمبر دی ذات جڑی ہے لوگوں سراج منیر ہے اللہ دی ذات جڑی ہے اللہ کلی شیء قدیر ہے رب دی ذات سبحان ربی العظیم ہے نبی دی ذات و انک لعلی خلق عظیم ہے اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے نبی دی ذات رؤوف الرحیم ہے اللہ دی ذات مختار کل ہے نبی دی ذات امام کل ہے اللہ دی ذات غوث اعظم ہے نبی دی ذات امام اعظم ہے اللہ دی ذات دستگیر ہے میرے نبی دی ذات پوری کائنات دی پیر ہے اللہ دی ذات اپنی خدائی دے لحاظ نہ لا شریک ہے نبی دی ذات مصطفی دے لحاظ نہ لا شریک ہے میرے پیغمبر دی ذات مخلوق ہے اللہ دی ذات بولے آجے بولے آجے اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دی اوچی بولو بات دعا دی ایک گے اللہ اللہ میرے رب دی ذات خالق کے لوگوں سن لو جیڑا خالق ہوئے مخلوق نہیں ہندہ جیڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہندہ جیڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہندہ جیڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہندہ جدی قبر ہوئے وہ داتا نہیں ہندہ جیڑا داتا ہوئے دی قبر نہیں ہندی میرے اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد تے نبی دی ذات یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک جڑا اپنے بیٹیاں دا محتاج ہوئے اولاد دا محتاج ہوئے کنبے قبیلے دا محتاج ہوئے مشکل کشا حاجت روا مختار کل نہیں ہندہ اگے دلیل نمبر 2 نوٹ کیجئے فرمایا اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم اللہ دی ذات دیواری آئی او زندہ تے قائم
اللہ دی ذات زندہ تے قائم ہے. قرآن دا ایک اور مقام. حاجی راشد صاحب غور کرو کدھر گئے نے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. او والحیو او والحیو او جیوے جیوے نت جیوے. او والحیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. کون ہے هو الحیو؟ وہ جیوے جیوے نت جیوے. کون؟ اللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کون ہے؟ جہاناں نو پالن والا, جہاناں دی پرورش کرن والا, جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے انہوں رزق دین والا. کون ہے؟ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے, سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے. مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا, روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا. مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا, روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا. کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے, باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے. بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے, آگیا دشمن آگیا دشمن مانو دسدائے. سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے, ساری دنیا اللہ پاک بنائیے. سبحان اللہ. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے, کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. نعرہ تکبیر, شان قرآن, شان مصطفیٰ, مولانا یوسف مسروری صاحب. اللہ تعالیٰ سارے بابیرہ نو صحت دے وی. تھوڑے سارے نو آواز اچھا بابیرہ بول دے نہیں. بھائی بلال صاحب نو میں کہنا ہونا تھوڑے ابری تھوڑے تو جوان نے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا غور کیجئے. رب العالمین ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے, کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے, بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے. پیشاں مار خچاتی ویخ اوقات اپنی, 9 مہینے والی لمبی رات اپنی. پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے, ساری دنیا اللہ پاک بنائیے.
وہ رب العالمین اس واسطے رب کون ہے والحی زندہ ہے اللہ اپنے نبی نو آرڈر کر رہے نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اے میرے محبوب بھروسہ او دے تے کرو جڑا زندہ ہے جنہوں کدی موت نہیں آئے گی اللہ دی ذات زندہ زندہ رہے گی انہوں موت نہیں آئے گی جدو میرے تیرے پیر و مرشد دیاں واریاں آئیاں قرآن نے اعلان کیتا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اس اللہ واسطے وے قرآن کا تجھا مقام وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کہتے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان اللہ دی ذات لوگو نبی دی ذات کل من علیہا فان اللہ دی ذات ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ دی ذات ہمیشہ تو ہمیشہ رہے گی آئیے نبی دی ذات کل شیئن حالکن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ اللہ دی ذات دا چہرہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا او انکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ میرے نبی دی ذات میرے پیغمبر دی ذات دیاں واریاں آئیاں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ نبی دی ذات ہمیشہ نہیں رہی نہ رہن واسطے آئی سی آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے قرآن بھی اعلان کرتا پیا کوئی بشر بھی ہمیشہ رہن واسطے بولے آجے نبی ولی ہور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تو جانا کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے انہیں ٹکانا اور میرے بھائی آئیے کوئی انسان بھی رہنے واسے ہن صحیح بخاری ہے قرآن سنے ہیں صحیح بخاری باب وفات النبی ہے میں اماں جی عائشہ دی تھوڑی جی حدیث بیان کر کے بات نو واضح کرا اماں جی فرما دیا نے تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی داخل علی عبد الرحمن بن ابی بکرن بیدہی سواکن اماں جی فرما دیا نے جتے رب دیاں رحمتائنیاں سن مرتے انعامات سن انہا انعامات جو بھی انعام ہے کہ جس دن آقا دنیا تو فوت ہوئے نے اس دن واری بھی میری سی گھر بھی میرا سی گود بھی میری سی اللہ نے میری لب نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا یہ بھی انعام بڑا بڑا میرے پائی دے آج مسواک سی تے نبی علیہ السلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائی آپ دی نظر مسواک تے ٹیک گئی وعرفتو میں جان گئی پہچان گئی کہ آپ نو مسواک بڑی پسند ہے تے جڑیاں عقل مند بی بیاں ہوندیاں نے خاوند دے اشارے کنائی نو سمجھ دیا بول دے نہیں تے جڑیاں بے کوف ہون جنی مرضی تونی لاؤ عقل کو نہیں ہوندی باہی ہو کیوں جی مولانا اللہ اکبر کبیرہ اماں جی فرما دیا نے میں جان گئی میں پہچان گئی تے میں کیا نے فَقُلْ تو آخُذُهُ سونیا مسواک پکڑ کے دیاں تے جگاں دے پیر کو بولیا نہیں جاندہ بات ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جگہ دے پیر کو بولیا نہیں جاندہ کمزوری دی وجہ تو آقا سارا ہلا کے آندے نے ہاں عائشہ اماں جی فرما دیا نے میں مسواک جگہ دے پیر نو پکڑ کے دینی آپ کو چٹھی نہیں گئی ہے نیمتم کمزوری لاحق ہو گئی ہے میں کہنی ہے سونیا فاولین ہو میں مسواک نو نرم کر کے دیا اللہ 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 آقا فرما دے نے سارا ہلا کے ہاں عائشہ اماں جی فرما دیا نے میں مسواک چنگی طرح نرم کر کے دینی میرے پیغمبر نے مسواک توتی نہیں اوویں موج پا لئی اوویں موج پا لئی بیوی دا جھوٹا آقا نے کھاتا ہے بولو دے صحیح ایک دن ایک بندہ پہ منو مسئلہ پوچھے آندہ جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے میں کہا شادی ہوئی میں سمجھا بھی شادی نہیں ہوئی آندہ جی 6 بال نے میں کہا یہ مسئلہ 6 بالا تو بعد درپیش ہے اس تو پہلے درپیش نہیں آیا اماں جی فرما دیا نے میں تے اللہ دے رسول کو برتن منہ پیندے پانی پیندے جتھے منہ میں لگان دی اتھے جگہ دے پیر اپنا منہ مبارک لا کے پانی پیندے دوویں جنے بہ کے قربانی دا گوشت اسی کٹھے ہی کھاندے جتھے منہ رکھ کے میں ہڈی نو چوسیا کرنی سا اتھے جگہ دے پیر منہ رکھ کے ہڈی نو چوسیا کر دے آئیے ذرا غور کیجئے بیوی دا جھوٹا کھانا بھی سنت ہے بیوی نو جھوٹا کھوانا بھی سنت ہے تے جڑا سنت تے پورا مسئلہ عمل نہیں کردا خزمانو مغروں لتھے آئیے ذرا غور کیجئے اماں جی فرما دیا نے ادھر میرے آپ دا سر مبارک میری گود دے اندر ہے جدو نبی علیہ السلام دنیا تو گئے گود کی دیئے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی میں کیا صدیق دے کرانے والو تسی کنے خوش نصیب ہو نبی آخرت دے سفر سے جائے گود صدیقہ دی ہوئے نبی ہجرت دے سفر سے جائے گود صدیق دی ہوئے ذرا غور کیجئے ادھر اماں عائشہ دی گود ہے تے اماں عائشہ میرے پیغمبر نو ویندیاں نے پئیاں اوتھے گود صدیق دی ہے تے میرا صدیق آقا دے چہرے نو تکدا پیا سبحان اللہ اماں جی فرما دیا نے کور پیالہ پہ ہے آپ وچ پا ہاتھ ڈوب دینے منہ دے مار دینے آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے اماں جی فرما دیا نے ایسرا آپ دا ہاتھ آسمان دی طرف اٹھ دے اللہم فی الرفیق العالی اللہم فی الرفیق العالی آستا آستا نا ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے میں راہ چوئی پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لینی ہے نبی علیہ السلام دی روح پاک آپ دے پاک جسم چو پرواز کر جاندی ہے جگہ دے پیر دی جدوں وفات ہوئی گود کی دی اماں عائشہ دی آج مولوی آندہ بیوی فوت ہو گئی ہے خامد او دا چہرہ نہ ویکھے او دی چار پائی نو ہاتھ نہ لائے میں شاٹ پہنی سو ہاتھ نہ لائے تے جے بندہ فوت ہو گیا تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے کیے جی نکاح ٹوٹ گیا نکاح ٹوٹ گیا میں کیا حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو گئے تے غسل اونا دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت اماں جی حضرت فاطمہ الزہرا دنیا تو جاندیاں نے غسل اونا دے خاوند حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینو غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں باقی گل کیڑی رہ گئی خامد بیوی بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے حدیث دا مسئلہ واضح ہون مولوی آندے نے بیوی دی چار پائی نو خامد نہ کندہ دے باقی سارے ہی دے نکاح ٹوٹ گیا میں کہا بابے نو پٹھیاں دو کچے تاگے نا 12 سال مولوی لمکا چھڑے میں کہا بابے نو سیدھا کرے فیصلہ بات دا لے لے کے بابے انہوں سیدھا کر کے لمکا سو تو لمکانا ہی ہے بول دے نہیں یہ تو لمکانا ہی ہے کچی تند نہ لمکایا تے 12 سال سے کچا تاگا مولوی نے نہیں ٹوٹن دیتا تے میں کیا نکاح 40-50 سال دا ہے ہی توڑ چھڑے یہ تند نہ بھی پوکتا نہیں سب جھوٹ ہے میرے پیغمبر دی زبان نبوت دے فرامین سچے نے جو میرے پیغمبر نے زبان جو فرما دیتا ہے میرے پیغمبر دی زبان غلط نہیں ہو سکتی جہان غلط ہو سکتا ہے کیونکہ میرا نبی اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک عرشہ والا ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن
ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے گولو رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آولگ سج دئی نہیں سبحان اللہ میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سر پاک میرے اما عائشہ نے اس طرح چکے ہیں چار پائی تے رکھے ہے جڑا دروازہ مسجد نبوی تے اندر کھولدا ہے اما جی عائشہ اس طرف ہوندیاں نے دروازہ کھولیا صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھے نے اما جی فرماندیاں نے قد مات نبیکم اور نبی دے صحابیوں تھوڑے محبوب دنیا تو چلے گئے نے مسجد نبوی کو رام مچ جاندا ہے میرے عمر نے تلوار میان جو کڈ لئی ہے اندر ماں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن حجر نے اللہ صحابہ فی تمیز صحابہ چ لکھیا ہے میرے ابو بکر اپنے گھر والوں آ رہے نے رستے دے اندر ایک بچہ ملتا ہے اٹھدا تے ڈگدا روندا ہے ابو بکر آندے نے تینوں کی ہویا ہے آندا ابو بکر جی اسی اج یتیم ہو گئے ہاں جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے نے میرے ابو بکر آوندے نے آ کے حجرے عائشہ وچ ویکھیا میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے آپ نے مکھڑے تو پردہ پر کپڑا پرا کیتا ہے میرے نبی تے یمنی سفید رنگ دی داری دار چادر ہے فیصلہ پادیو اس چادر تے آیت کرسی بھی نہیں لکھی اس چادر تے کل بھی نہیں لکھے اس چادر تے اوتے کلمہ بھی نہیں لکھیا میرے نبی دا وجود پاک ہے انگ انگ تے لولو پاک ہے پاک وجود تے صحابہ نے آیت کرسی تے کلاں دی لکھی چادر نہیں دیتی تو اج کلاں تے آیت کرسی دی چادر اس وجود تے دینا جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی دھیان دیکھیں یہودی قرآن دی بڑی توہین کرتا ہے مسلمان تھوڑی کرن لے کل پیراں تے آیت الکرسی شرمگاہ تے اب دیکھو ویکھی کئی بابیاں نے بھی کام شروع کر دیتا میں کئی جنازے پڑھان گیا نا تو انہاں بھی چادر دیتی میں ہے کیوں دیتی جی بس وہ ساڈا فلانا رشتہ داری لے یہاں دے لو صاحب لا بھئی نبی دے وجود تے چادر نہیں آئی ابو بکر دے وجود تے نہیں آئی حضرت عمر فاروق عثمان و علی کسے صحابی دے وجود تے نہیں آئی ایک قرآن دی سراسر توہین ہے جنہیں زندگی چلا دی ذات نہ شرک کیتا ہے چادرہ دینا دے بخشیا نہیں جانا بول دے نہیں جنہیں نبی دی سنت بدعات دی ملاوٹ کیتی ہے وہ دے تے کلہ دی لکھی تے آیت الکرسی لکھی چادر دے دے اور ڈائریکٹ جنت جی ٹوڑ جائے گا اوتھے عقیدہ کام آونا ہے حضرت ابو بکر نے بوسا لیا ایتھے بوسا دیتا ہے پیشانی تو واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو قربان جاواں حضرت امام بخاری نے حدیث لے آکے باپ بنیا میت دا بوسا لینا جائز ہے حضرت ابو بکر گئے مسجد نبوی کے اندر ویکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار میں آن جو کڑی ہے ماں ماتا دے نعرے لا رہے حضرت ابو بکر آن دے عمر بہ جا فَأَبَا عمر حضرت عمر کہنے لگے میں نہیں بہنا کیوں جی فرمایا ماں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آن دے عمر جی تسی آن دے اللہ دے رسول فوت نے کوئی دلیل ہے حضرت عمر چپ ہو گئے عمر کہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تے دلیل ابو بکر صدیق مانگدا ہے تو کہے اللہ دے رسول نہیں فوت ہوئے تیرے کو دلیل اہل حدیث مانگدا ہے لڑنا کیوں ہے بولو ساڑھے نا کیوں لڑ دیو حضرت عمر چپ ہو گئے میرے ابو بکر منبر دے چڑھ دینے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ یمود لوگوں جڑا تھوڑے وچو اللہ دی عبادت کرتا ہے ادا رب زندہ زندہ رہے گا موت نہیں آئے گی من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات جڑا تھوڑے وچو محمد دی عبادت کرتا سی ادا رب فوت ہو گیا ہے وہ کدی دوبارہ دنیا تے نہیں آئے گا وما محمدن الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
اٹھائیے الصحابہ فی تمیز الصحابہ حافظ ابن حجر دی میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بیٹے نے جا کے نا انہاں دے مدینے تو بار بار ایک کنواں سی ڈیرا سی انہاں دے بیٹے نے جا کے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے صحابی نے چیخ ماری اکھاں دی بنائی سلب ہو گئی صحابان نے عبداللہ اکھاں دی بنائی گوا بیٹھے فرمایا میں اس بنائی نو کرنا کی ہے جس بنائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا اگر مدینے دے حالات بیان کرانا نبی دی وفات تو بعد زمین شک ہو جائے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھ چڑھے آئیے میرے پیغمبر دی ڈاچی 14 دن زندہ رہی ہے پیغمبر دے جان تو بعد کدی میرے پیغمبر دے گھر وال آؤندی ہے کدی بازار وال صحابہ نو چارہ پاندے نے کھاندی نہیں تے مولوی 12 ربیع الاول نو کھیراں کھا رہے بولیے نبی علیہ السلام دی میت پاک پئی ہے صحابہ رو رہے نے مدینے کی قیامت صغریٰ برپا ہے مولوی نے دیکھا چاڑیاں نے کتے پھلاں دے ہار پائی پھردا ہے انڈیا دے گانے لا کے پیچھے بینر لگے ہے ولادت دا ولادت مصطفیٰ دا انڈیا دے گانے لا کے ناچ کیتا جا رہے ہے آئیے ظلم اس ملک دے اندر جنہ سی موڑنے انہیں یہ بدت ودی جا رہی ہے اللہ میری توبہ کتے پیغمبر دا نام لے کے کیک دے اتے نبی دے نام تے چھریاں چلائیاں جا رہی ہیں کیک کٹیا جا رہا پیغمبر دا نام لے کے اس تو بڑی گستاخی اور کی ہو سکتی ہے گندے نالے دے اتے روضہ رسول بنایا جا رہا ہے گندے نالے تے بیت اللہ بنایا جا رہا ہے بیت اللہ دا پاڈل بنا کے او دے دوالے رشک کیتا جا رہا ہے نچیا جا رہا ہے گانے لائے جا رہے ہیں اللہ میری توبہ ہے آسمان پھڑتا کیوں نہیں زمین پھڑتی کیوں نہیں او بیت اللہ جی دی حرمت نہیں ہے فرمایا کوئی بندہ بھی حرم دی حدود جا کے لڑ نہیں سکتا کسے نو گالی گلوچ کر نہیں سکتا تو ظالمہ ماڈل بنا کے بیت اللہ دا نچنا ہے پھر ٹول کھڑکانا ہے چمٹے کھڑکانا ہے اس تو وڈیاں گستاخین ہے جتھے روضہ رسول ہے وہ جگہ کوئی عام نہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ رب نے اس روضے دا انتخاب کیتا ہے تے جنت دا تو گندیاں نالیاں دا اور گستاخی دے لیبل اہل حدیث سے اور بناندہ کی ہے روضہ رسول یہی ہے نا تے منان کی ڈے ہے پیدائش آقا پیدا کیتے ہوئے نا بولیا جنا مکے جے تے بناندہ کی ہے روضہ رسول دے اندر کی ہے میرے پیغمبر دی قبر پاک ہے اور ظالمہ تو منانا پیدائش ہے کرنا عید میلاد النبی دے تو جلوس کٹنا ہے بنایا روضہ ہے لیکن اتھے روضے دے اندر میرے پیغمبر دی قبر پا کے تو پیسے تو لائے سارا کچھ تو کیتا ہے تے مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح کیتا ہے یہ اللہ پیسے لو آ رہے ہیں کیونکہ ساڈا کیتا ہے انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ساڈا کیتا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ میرے پیغمبر دی میت پاک سوار منگل بدھ 3 دن پئی رہی ہے تیسرے دن صحابہ 3 دن 10 صحابہ جاندے نے درود پڑھتے نے آپ دے حجرے چوں باہر آئی جاندے نے آئیے تیسرے دن بدھ والے دن شام نو دفن کیتا ہے درمیان چ نا کپڑا لٹکیا ہے اما جی عائشہ دے درمیان دے اندر حجرے چنا کپڑے دے دوسرے پاسے کپڑے دے دوسرے پاسے پیغمبر دیاں بیویاں حضرت فاطمہ بیٹھیاں نے جدوں صحابہ دفن کر کے واپس ہوئے نا تے حضرت فاطمہ نے جڑے الفاظ کہنا انس آج اس وجود تے مٹی پا جتی جے جدا کدی ٹھک بھی تو ہاں زمین تے ڈگڑ نہیں سی دیتا آج اس وجود تے مٹی پائی جے جدا کدی وضو والا پانی بھی تو ہاں زمین تے ڈگڑ نہیں دیتا وے انس بلال نبی دے ہو یارو نبی تسی کتھے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے
وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڑے تے ورت گئیاں تقدیران ہوش حواش گم ہو گئے تے پھل گئیاں تقریران آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر دی قبر پاک آج بھی موجود ہے اللہ زندہ ہے جگہ دے پیر دنیا تو چلے گئے جدی قبر ہوئے مختار کل نہیں ہوندہ جدی قبر ہوئے لوگوں حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوندہ جڑا داتا ہوئے انہوں موت نہیں ہوندی جڑا مشکل کشا ہوئے انہیں مرنا نہیں وہ ہمیشہ تو زندہ تے زندہ رہے گا اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک کے دلیل نمبر 3 فرمایا لا تاخذہ سنتم ولا نوم اللہ دی ذات ہے جنوں اونگ بھی نہیں آؤندی تے نیند بھی جڑا سو جائے مشکل کشا ہوندا ہے بولو جنوں اونگ آ جائے اللہ سوندے نہیں اللہ نو اونگ بھی آؤندی تفسیر کبیر امام رازی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار آندے نے اللہ تو ہی سوندے نہیں فرمایا نہیں موسیٰ سوندی گل کرنا میں اونگ بھی نہیں ہوندی اللہ کی میں فرمایا اور کوہ تور تے نا نبی موسیٰ نو کھلا رہا تو 2 بوتلاں پھڑا دیتی ہیں فرمایا ان پھڑ کے کھلوتا ہی رہی نبی موسیٰ کھلوتے ہیں اونگ آئی ہاتھ ٹھلے ہوئے بوتلاں تھلے ڈگیاں ٹوٹ موسیٰ بوتلاں توڑ دیتیاں نہیں اللہ اونگ آ گئی فرمایا تینوں اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں لا تاخذہ سنتم ولا نوم میں سو جاندہ آدم دی توبہ قبول کون کردہ میں سو جاندہ نو دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پچاندہ میں سو جاندہ موسیٰ نو دریائے کلزم چو سکے پیری پار کون لگاندہ میں سو جاندہ عیسیٰ نو ماں دی گود دے اندر قوت گویائی کون دیندہ میں سو جاندہ آئیے حضرت زکریہ نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندہ میں سو جاندہ یوسف نو ڈونگے کھواں چو کٹ کے مصر دے تختہ دے کون بٹھاندہ میں سو جاندہ ایوب نو 18 سال تو بعد شفاواں کون دیندہ میں سو جاندہ نبی یعقوب نو 40 سال تو بعد نگاواں کون دیندہ میں سو جاندہ ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندہ اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندہ میں سو جاندہ نبی یتیم آئے ساریاں تائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ میں اپنے محبوب نو کون پاندہ میں سو جاندہ بدر احد خندق خیبر دے اندر آپ دیاں حفاظتہ کون کردہ میں سو جاندہ نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کون کراندہ رواں جاگ دا میں کدے سوندہ نہیں راکھی جگ دی کران انگ لاؤندہ نہیں تو پھر بھی میرے بوئے آؤندہ نہیں کہو لا الہ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ آجا منگ لے جو کچھ چانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ ساتھ مارا میں آپ سوالی نو دیوہ دان نہ موڑا کھالی نو دنیا دے دروارہ تے جائیں گا بکرے لے کے جائیں گا چھترے لے کے جائیں گا اتھے چولا دیا دے گا بھی کھڑیں گا گلیاں جے پیسے بھی پائیں گا قبرانو غسل بھی دیں گا قبران تے اچھاڑے بھی پائیں گا اتھے سب کچھ لے کے جائیں گا اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا اللہ نے میرے کو آئیں گا اتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا سب کچھ لے کے جائے گا خالی ہاتھ آوے چولی پر دیواں تینو صحت اولاد تے زر دیواں ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ میرے
میرے اللہ نو اونگ بھی نہیں آؤں دی نیند بھی نہیں آؤں دی میرے پیغمبر دی ذات دیواری آئی حدیث صحیح البخاری دی ہے آقا ایک جگہ تے جا رہے نے راج پڑاؤ ڈالے ہے آقا فرماتے نے بلال ہی سون لگے ہیں تو سونا بھی نہیں تے اذان بھی کہنی ہے تے نماز واسطے ٹھانا بھی آقا سو گئے صحابہ بھی تے بلال کہنے لگے میں بھی تھکیا ٹائم تے جواب ہے میں بھی تھوڑا یہ لک سیدھا نہ کر اونٹنی نہ ٹیک لائی بلال علی سو گئے کہ صبح دا سورج چڑھیا نا شواما چہرہ نبوت اور بلال جی جی یار جی آپ وہ تینوں کیا سی اذان کہنی ہے نماز واسطے ٹھانا ہے تے تو ہی سو گیا سونے جس رب نے توانو سوایا ہے انہیں منو بھی سوا چھڑے اللہ دی ذات جڑی ہے سوندی نہیں اونگ بھی آؤندی نہیں نبی دی ذات سو جاندی ہے میرے پیغمبر نو اونگ بھی آ جاندی ہے جنہوں اونگ آئے نیند آئے مشکل کشا اور بولو تے صحیح حاجت روا مختار کل گنج بخش رنج بخش نہیں ہوندہ اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دی ایک دلیل نمبر 4 وما کان ربک نسیا اللہ دی ذات پھلتی نہیں میرے نبی دی ذات پھل جاندی ہے دوویں بخاری دیاں حدیثاں نے صلت ظہرہ خمسن میرے نبی نے زور دیاں 5 رکعتاں پڑھا دیتیاں پڑھانیاں کی نیاں سن 4 صحابہ نے اللہ رسول کے 4 پڑھا دے واجہ کٹھیے 5 فرمایا نہیں 4 آقا 4 کہہ رہے نے صحابہ 5 کہہ رہے نے اگر نبی نو علم غیب سی 5 نو 4 کیوں آن دے رہے بولیے اچھا 5 پڑھائیاں نے چلو پھر پہلی فاسق ہو گئی ہے نوے سرے پڑھ لی ہونے میں ہی ہوندے اگلے دن اکاڑے چھونی چو ایک فوجی نے منو فون کیتا پہل دی سی کہنے لگا جی ساڑھے مولوی صاحب نے نا 5 پڑھائیاں نے تے انہاں 5 پڑھ کے سلام پھر آنکھے جی مولوی جی 5 پڑھیاں نے انہاں کہا چلو پہلی فاسق ہو گئی ہے نوے سے تے دوجی دفعہ انہیں 3 دے سلام پھیر چھڑیا پسروڑی صاحب 3 ٹھیک نے 5 ٹھیک نے میں 2 ٹھیک اللہ پہلے حدیث دا مسلک کی ہے جگہ دے پیر نے 5 پڑھیاں ساجدہ سجدہ تہیل آپ نے 2 سجدے کیتے 2 یہ نبی دی صاحب ہے اللہ نے نبی دی صاحب نو امت واسطے دین بنا دیتا ہے ان نماز دی کمی ہوئے یا زیادتی سجدہ صاحب کرو کمی بھی پوری زیادتی بھی پوری نبی نے 2 سجدے پھر آپ آقا کھڑے ہوئے مسجد نبوی فل لے آقا فرماتے نے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی فرمایا میرے صحابیو میں تھوڑے ونگو بشر ہاں جی میں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا جدو میں بھول جاواں تسی یاد کرا دیا کرو اگے میرے پیغمبر نے اثر دیاں 2 پڑھائیاں پڑھانیاں کنیاں سن 4 صحابہ پڑھ کے نکل گئے تو میں کیا ہون مولوی نہ بھول جے بابا مولوی دی جان نہیں چھڑ دا ہر مسیح ایک بابا ہوندہ ہے جدے کو کاری مولوی تنگ ہوندہ ہے کیونکہ بابا کرو نوہ تو تنگ مسیحتے مولوی ہو دے تو تنگ نمازی بھی ہون نہیں جانے مولوی تو ہی کتھے پہنچے ہوندے ہو نماز ایتھے پڑھان ڈے ہو مسجد فردور سے پہنچے کتھے سے 2 ہی پڑھ چھڑیاں جے اور بھئی پھولنا انسان دی فطرت آقا پھولے 2 پڑھ کے صحابہ نکل گئے ایک ذولیدین جٹکا آدمی پینڈو جڑے جٹکے آدمی نے کھلی طبیعت مالک ہوندے آئی صاحب آن کے کول بیٹھ گئے اللہ رسول نماز کم ہو گئی ہے فرمایا نہیں اللہ رسول بھول گئے ہو فرمایا نہیں اچھا بھولے بھی نہیں نماز کم نہیں ہوئی پھر 2 کیوں پڑھائیاں نے حضرت نہیں میں 4 پڑھائیاں نے ذولیدین نہیں سونے 2 پڑھیاں نے صحابہ نو واپس بلایا سادہ کا ذولیدین سچ کہہ رہے ہیں جی اللہ دے رسول ہے سچ کہہ رہے ہیں 2 ہی پڑھیاں نے آپ نے 2 اور پڑھائیاں سجدہ صاف کیتے آقا اٹھے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی اور میرے صحابیوں میں تھوڑے ونگو بشر ہاں جی میں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا من جدو میں بھول جاواں یاد کرا دیا کرو اللہ رسول کی کہنا ہے اللہ اکبر
فرمایا نہیں، الحمدللہ فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ فرمایا نہیں، جدوں میں بھول جاواں کہنا ہے سبحان اللہ، سونیا تسی بھول گئے ہو اللہ بھولن تو پا کے، اللہ بھولن تو پا کے، رب دی ذات بھول دی نہیں، نبی دی ذات دا خاص ہے، اللہ دے نبی بھول جاندے، پھر اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک ہے۔ آخری دلیل نمبر 5 سن لو، دعا کریے، فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سبحان اللہ، جو رب چاہے او ہوندا ہے، جو جگ چاہے نہیں ہوتا، او نہیں ہوندا۔ ایک صحابی نے کیا کل شاہ، اج او نبی آئے نے جو اللہ تے دا رسول چاہے، اج میں پیچھے نہیں گڑیاں لے آؤں جو اللہ تے دا رسول چاہے لے آؤں، ایویں صحابی نے بھی کیا جو اللہ تے دا رسول چاہے۔ آقا فرماتے ہیں راہ بھائی ایک ہے کل شاء اللہ وحدہ، جو کلا اللہ چاہے، یہ نہیں کہنا کہ جو میں چاہوں، جو کلا اللہ چاہے۔ جدو آقا مدینے جی گئے نا تے مدینے دیاں بچیاں کہنے لگے آج جو نبی آ گیا جڑا کل دیاں خبراں بھی جاندا، آپ نے اوتھے بھی عقیدے نو ٹھیک کیتا، فرمایا کل دیاں خبراں جانن والا رب نبی نہیں۔ اور سورۃ الاعراف نبی دی زبان نبوت جو اعلان کرایا، آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، وہ بول دے نہیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ حافظ عبداللہ صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری کیا، فرمایا لوگو دنیا دے لوگو، فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، سبحان اللہ، سونیا کہہ دیو میں آندہ ہی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے، میں کہندہ ہی نہیں میں علم غیب جاننا وا، میں کہندہ ہی نہیں میں نوریاں، یہ تے کیا سونیا کہہ دے میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ نبی علیہ السلام کو نہ مشرقین مکہ ہے، صحابہ کاف کون کنے سن، ذوالقرنین کی سی، روح کی چیز، آپ نے فرمایا کل آیا جے دسا گا، انشاءاللہ نہ کیا، 15 دن وہی نہیں آئی، 15ویں دن نا جبریل نے آگے کیا سونیا سانو نہ بھی جو کڑیا کرو، جدو وعدہ کرو الا ان یشاء اللہ، اے کیا کرو انشاء اللہ میں کل دساں گا۔ تو اس واسطے جڑا بھی کام کرو کہنا کی ہے انشاء اللہ، اللہ نو نہیں کرنا وچ۔ مطلب وہ چودھری والا صاحب نا، ایک چودھری مجھ لین چلا تو دے پہلے مولوی صاحب کہنے کتھے چلے ہو چودھری صاحب بڑی پاکی شک بنی، میں مجھ لین چلا، انہوں نے کہا انشاءاللہ کہو، انہوں نے کہا کہیے انشاءاللہ، وہ کہتے منڈی گیا ہوتی کہ جیب کٹ لے، واپسی آئے مولوی صاحب آدھے نے چودھری صاحب مجھ نہیں جاندی، انشاءاللہ منڈی گیا انشاءاللہ جیب کٹی گیا، ہون ہر گل دے انشاءاللہ ٹھوکی جائے اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے بھائیو جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا، جو اللہ چاہے وہ ہوندا ہے۔ اللہ دی ذات بھول دی نہیں، نبی دی ذات بھول جاندی ہے۔ اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں ہوندی، نبی دی ذات نو اونگ بھی ہوندی ہے، نیند بھی ہوندی ہے۔ اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد، اللہ دی ذات ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گی، نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی۔ یہ میرا مضمون سی، خلاصہ سی، 5 چیزاں میں بیان کیتیاں نے، اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک کہ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اچھا کون؟ مولانا ادریس یزدانی صاحب سے اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولانا ادریس یزدانی صاحب نے اللہ صحت دے، اچھی کہہ دو آمین۔
ساڈے او بابا جی بیٹھے نے وہ بھی بیمار سن کافی، اللہ انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے۔ اس طرح جنہیں ساڈے جماعت دے بابے نمازی نے نا اللہ سارے انہوں صحت عطا فرمائے۔ ساڈے مساجد دے جڑے نمازی نے مشترکہ اللہ سب نو صحت عطا فرمائے۔ ساڈے میرے بزرگاں نو بھی اللہ صحت عطا فرمائے۔ میں نا جی خدا جوان نے فاضل نوجوان شیخ بلال صاحب دے ابو ساڈے بھی بزرگ نے ماشاءاللہ، اللہ شیخ بلال صاحب دی والدہ محترمہ نو بھی صحت عطا فرمائے۔ مولانا سردار عابد صاحب ساڈی جماعت دے بڑے مٹھے خطیب نے، جویں شزان دی بوتل نہیں ہوندی اس طرح اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حاجی راشد صاحب میرا ماشاءاللہ عزیز ہے، اللہ انہوں بھی صحت عطا فرمائے۔ مولانا حبیب الرحمان مدن پوری حضرت جنہیں بھی پیچھے شیخ بیٹھے نے اللہ سب نو صحتاں دے، جنہیں ساڈی جماعت دے علماء دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ میرے امی ابو سمیت جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ میرے اللہ مولانا رفیق مدن پوری صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ مولانا طیب ماز صاحب اور جتنے میں اپنا مسلک اہل حدیث دے ترجمان مولانا صدیق کرپالوی اور دیگر ساڈی جماعت دے اکابر علماء اللہ سب دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما۔ میرے اللہ شرک و بدعت دا کلا کما فرما، توحید و سنت دا عالم بلند فرما۔ ساڈے حاجی راشد صاحب دے بھائی اور انہاں دے باپ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا۔ مولانا سردار عابد صاحب دے والدین دیاں قبراں تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ جنہیں مرزا صغیر صاحب ساڈی جلسیاں دے روئے رواں ہوندے نے، بڑے نعرے شارے ماردے نے، جوانی چ پتر ٹر گیا اللہ دی قبر نو جنت دی کیاری گیا۔ مرزا صغیر صاحب نو اللہ صبر جمیل عطا فرما، اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ مرزا صغیر صاحب نو صبر جمیل عطا فرما اور انہاں دے بچے نو اللہ جنت چ اعلی مقام نصیب فرما۔ اللہ جنہ جنہ دے جو ہاں جی انہاں دا عارف باللہ صاحب دا بیٹا جڑا ہے حفظ کر رہا ہے، اللہ انہوں قرآن دا حافظ قرآن دا قاری بنا۔ جنیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں انہاں بھی سنیا ہے پروگرام، اللہ انہاں دے کراچ بھی امن پیدا فرما۔ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں دا آنا اللہ قبول فرما۔ تمام بزرگاں بائیاں دوستانہ اور بھائی عبداللہ صاحب دی بیوی والدین اللہ سب دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما۔ اللہ جنہیں میرے دوست احباب آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما۔ علماء دا آنا مولانا ربانی صاحب اور دیگر رفقاء دا آنا قبول فرما۔ دنیا آخرت دیاں نعمتاں اللہ میرے سارے بھائیاں نو بہناں نو اللہ دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں اللہ مالا مال فرما۔ مدثر اسلامک سینٹر ہے، انہاں دے کولوں تھانوں بھائی عبداللہ صاحب بھی آئے نے، انہاں دے کولوں بھی تھانوں جنہیں بے اولاد نے اللہ نورینہ اولاد نصیب فرما۔ ساڈے بھائی بلال صاحب دے بھائی بے اولاد نے اللہ انہوں نے نیک سوالے اولاد عطا فرما۔ جنہیں بے اولاد نے اچھی کہو آمین، سب نو بے اولاداں نو نیک اولاداں دے دے اللہ، جنہاں نو نریاں بچیاں دیتیاں نی نیک بیٹے دے دے، جنہاں نو بیٹے دیتے نی نیک بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ اس پورے مجمع تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔